میں ایک اصول پیش کرتا ہوں. میرا اپنا کام ہے نا جی, میں اپنے کام پہ باتیں عرض کرتا ہوں. میرا بھی 4 دن کراچی کا دورہ تھا, تو میرا ہر دن ایک مدرسے بیان ہوتا رہا, 2 اجتماع ہوتے تھے. تو میں نے ہر مدرسے میں علماء کو ایک اصول دیا. ایک اصول آپ یاد رکھ لو, یہ اتنا آسان ہے, اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو کوئی آپ کا فکری مخالف آپ سے بات کرے تو آپ کے لیے بات کرنا بہت آسان ہوگا. اتنا اگر سمجھ آ جائے. وہ اصول کیا ہے کہ دیکھو, دنیا میں جو بھی مذہب یا فرقہ بنتا ہے, ٹھیک یا غلط, اس کی بنیاد دلائل ہوتے ہیں. اگر وہ دلیل ٹھیک ہے تو مذہب بھی ٹھیک ہے, اگر دلیل غلط ہے تو مذہب بھی غلط ہے. جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم برحق ہیں اور دوسرا مذہب برحق نہیں ہے, تو جو اس نے دلیل پیش کی ہے نا, آپ نئی دلیل پیش نہ کرو, اسی دلیل کو توڑ دو, اس مذہب کا باطل ہونا کھل جائے گا. جو دلیل پیش کی ہے نا, اسی دلیل کو توڑ دو بس. اب اس پر تو میں گھنٹوں لگاتا ہوں مثالیں سمجھانے کے لیے. 1-2 مثال آپ سمجھ لیں. امام رکھے تو اس کو تنخواہ دینا جائز ہے. قاری صاحب سے بچے پڑھوائیں تو ان کو پیسے دینا جائز ہے. ہمارے ہاں ایک بہت بڑا اس دور میں فتنہ شروع ہوا ہے کہ امام کو تنخواہ دینا جائز نہیں, قاری صاحب کو پیسے دینا جائز نہیں, خطیب کو مفت دین بیان کرنا چاہیے, یہ لینا جائز نہیں. اس کی منشا کیا ہے؟ ایک ہے دلیل کیا ہے, ایک ہے منشا کیا ہے. منشا یہ ہے کہ دین ختم ہو جائے. کیوں ختم ہو جائے؟ جو مالدار تھا اس نے خود قرآن پڑھا نہیں تھا, وہ پڑھا نہیں سکتا, اور غریب نے پڑھا ہوا ہے, وہ مزدوری کرے گا تو قرآن نہیں پڑھا سکتا, قرآن پڑھائے گا تو مزدوری کر سکتا, اس کو تنخواہ دینا جائز نہیں ہے. تو جو جس کے پاس پیسہ ہے اس کے لیے پڑھا نہیں سکتا, جو پڑھا سکتا ہے وہ پیسہ نہیں لے سکتا, تو قرآن پڑھائے گا کون؟ آپ جتنے بھی صاحب حیثیت لوگوں کو قاری بنا لو گے تو کیا اپنے شہر کی ہر مسجد کا امام بن جائے گا؟ ہمارے ملک کے جتنے مالدار ہیں وہ سارے حافظ اور قاری بن جائے تو کیا مساجد سنبھال لیں گے؟ مدرسوں میں مدرس بن جائیں گے, تدریس کر لیں گے. فیکٹری ہے جس کی وہ عالم بن گیا, اسی کو بھی تو بیٹھ کے اب کتابیں پڑھا. کوئی جو مولانا صاحب میں کتابیں پڑھاؤں فیکٹری پھر کون چلائے گا؟ پھر وہی مسئلہ رہے. یہ منشا ہے کہ دین ختم کرو. دلیل کیا دی؟ کہا جی قرآن کریم میں ہے, نبی جب امت کو دین سمجھاتا تو نبی کہتا لا اسألکم علیہ اجرا, لا اسألکم علیہ مالا, میں تم سے پیسہ نہیں مانگتا. تو جب علماء نبی کے وارث ہیں تو یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں تنخواہ پڑھاؤں گا لیکن تنخواہ لوں گا؟ نبی نہیں لیتا تھا, کیوں لیتے ہیں؟ تو اب عام آدمی سمجھ جائے گا کہ یار واقعتاً بات بڑی وزنی ہے. اب اس دلیل کا توڑ کتنا آسان ہے. ہم کہتے ہیں جو نبی نے کہا تھا لا اسألکم, میں تم سے پیسے نہیں لیتا, یہ تم ابو جہل ہیں یا تم ابو بکر ہیں؟ جی ابو جہل ہے. تو ان نے کیا سمجھا کون ہے؟ ابو بکر. ہم پیسہ مخالف سے لے رہے ہیں یا موافق سے لے رہے ہیں؟ دلیل کیسے بنی؟ میں ابھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, میں نے بیان سے پہلے کھانا کھایا ہے. ایک تو نا بیان کر کے میں پیسے لوں, میں نے تو بیان سے پہلے فی شروع کر دی ہے. نہیں, میں نے بیان سے پہلے کھانا کھایا ہے. آپ صاحب سے نقشبندی صاحب سے پوچھ لیں کہ مجھے کھانا کھلا کر پریشان ہے یا خوش ہے. نہیں, میں بات سمجھا رہا ہوں, پوچھ لو. اچھا, میں ان سے نہیں کھاتا, اسی محلے میں ان کے مخالف ہیں اور انہوں نے مجھے بلایا ان کے خلاف تقریر کرانے کے لیے. میں انہیں کہتا ہوں بھی آپ کھانا کھلاؤ. انہوں نے کوئی تقریر کے خلاف کی تھی 8:30. اچھا, روٹی ویسی کو آئی ہے. یہ معنی تلا اسألکم. جب نبی کافر کے خدا کی تردید کرتے ہیں, کبھی تمہارا بت بھی ٹھیک نہیں, تمہارے سجدے بھی غلط ہیں, تمہارے چڑھاوے بھی شرک ہیں, مجھے کھانا کھلاؤ, کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا میں تم سے پیسہ نہیں مانگتا. تو نبی نے خطاب کیا تھا کفار کو, یہ کم عقل سمجھے کہ خطاب ہوا ہے مسلمانوں کو. دلیل ختم ہو گئی نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی کون ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب حضور پاک نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تو آپ تجارت فرماتے تھے. جب اعلان نبوت فرما دیا تو 24 گھنٹے دین کا کام فرما رہے ہیں, اب تجارت نہیں فرماتے. تو حضور پاک کا خرچہ کون اٹھاتا تھا؟
بتاؤ بھائی، یہ تو آسان مسئلہ ہے نا. کون تھا دادا؟ ساتھی نہیں، ابھی تو ساتھی تھے ہی نہیں. حضرت خدیجہ ساتھی تو 2 سال بعد شروع ہوئے ہیں، ابھی تو صحابی تھا ہی کوئی نہیں. خدیجہ. اچھا، شادی کے بعد شوہر کا خرچہ بیوی نے اٹھانا ہے یا بیوی کا خرچہ شوہر نے؟ جی، کوئی بندہ آپ سے کہے کہ جی آپ مالدار ہیں، میں غریب آدمی ہوں، مجھے آپ نکاح کر کے دے دیں، مکان وہ آپ کی ذمہ، آپ کی بیوی کے ذمہ، میں نے دین کا کام کرنا ہے، مکان وہ دے، میں نے دین کا کام کرنا ہے، خرچہ وہ دے. کوئی بندہ ایسے بیٹی دیتا ہے؟ ایک ہے کسی کو ویسے آپ عزت دے دیں، اصول تو یہ نہیں ہے نا. اب خرچہ شوہر کے ذمہ ہے، بیوی کے ذمہ نہیں ہے، اور یہاں خرچہ شوہر بیوی کا نہیں اٹھا رہا، بیوی شوہر کا. یہ خدیجہ جو حضور پاک پہ مال خرچ فرما رہی ہیں، یہ بیوی شوہر پہ مال نہیں خرچ کر رہی، یہ امتی اپنے نبی پہ مال خرچ کر رہی. جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا، اگر خدیجہ حضور کی بیوی نہ ہوتی اور کلمہ پڑھ کے صحابیت میں آ جاتی تو پھر بھی انہیں اپنا مال حضور پہ خرچ کرنا تھا نا. تو یہ جو مال خرچ ہو رہا ہے، بیوی شوہر پہ خرچ کر رہی، امتی نبی پہ خرچ کر رہا ہے. تو وہاں تو اعلان نبوت کی ابتدا سے ہو رہی ہے کہ مال امتی خرچ کر رہا ہے، تو تم کیسے کہتے ہو کہ نبی کہتا ہے میں تم سے پیسہ نہیں لیتا؟ یہ بات سمجھ آ گئی؟